لیکن اے وسیم رضوی، میں تمہیں کتا، سور، بلی نہیں کہوں گا، اس لیے کہ کتا کہنا بھی اور سور کہنا بھی یہ اتنا توہین نہیں ہے جتنا کہ تو اس سے زیادہ توہین والا شخص ہے۔ تیری شخصیت میں وہ توہین، وہ ملعونیت اور وہ فرعونیت آئی گئی ہے جو کتے کے اندر، سور کے اندر، خنزیر کے اندر نہیں ہے، کیونکہ تم نے ایک ایسا عمل کیا، ایک ایسا لفظ کہا کہ قرآن سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کی، اس کو ریمو کرنے کی بات کی اور اس کو ختم کرنے کی بات کی۔ یہ تم نے کس سوچ کے بنا پر کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ یہ ناممکن ہے اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ایک آیت تو کیا، ایک حرف تو کیا، ایک نقطے کو بھی ہٹا نہیں سکتے اور نہ کوئی ہٹا سکتا ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے کلام پاک میں تحریف کرنے کی کوشش کی اور تحریف کرنے والے بھی مٹ گئے، جنہوں نے اس کو سوچا ان کی سوچ کو بھی نیست نابود کر دیا گیا، اس لیے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ خود قرآن کو حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ زمانہ اسلام سے ہی قرآن کریم کو اور اسلام کو مٹانے کی سازش چل رہی ہے اور وہ لوگ ناکام ہوتے رہے، اور جو کوئی بھی اس کو مٹانے کی سازش کرے گا یا ایک حرف کی یا ایک نقطے کی، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر گاؤں میں ایک ایسے سربراہ کو پیدا کیا جو اسلام کے خلاف، جو قرآن کے خلاف ہمیشہ سے ان کی بغاوت چلی آ رہی ہے، اور وہ اسلام کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کو بھی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آگے خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو مٹا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی یہ سازش خود انہی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، کہ وہ سازش وہ انہی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ تم جو یہ سوچ رہے ہو اے وسیم رضوی کہ قرآن کی 26 آیتوں کو کورٹ کے ذریعے سے ریمو کروا دیا جائے گا، ارے کورٹ سے ریمو کروا دو گے تو کیا بھلا ہو جائے گا کسی کا؟ یا قرآن وہ جو مسجدوں میں ہے یا مدرسوں میں ہے اس میں سے 26 آیتوں کو نکلوا دو گے؟ لیکن وہ حفاظ کرام جن کو اللہ نے، جن کے سینے میں قرآن کو پیوست کر دیا، کیا تم ان کے سینے سے نکال دو گے؟ قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں کو اتنا کشادہ کر دیا ہے کہ وہ قرآن کو اس کے اندر اس طرح پیوست کر دیے کہ انہیں الحمد سے لے کر سورہ ناس تک یاد کروا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والے اور قرآن کو پڑھنے والے کو ہم نے قرآن اس طرح آسان کر دیا جیسے کوئی سب سے آسان چیز ہو، ایسا بنا دیا۔ یعنی جو کوئی بھی قرآن کو پڑھنا چاہے، یاد کرنا چاہے، اس کے لیے قرآن بہت ہی آسان ہے۔ وسیم رضوی، میں تمہیں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ موجودہ جو حکومت ہے، اس حکومت سے بھی زیادہ سپر پاور حکومت پہلے گزر چکی ہے، اور انہوں نے بھی کوشش کی قرآن کو مٹانے کی، لیکن مٹا نہیں سکے۔ تو کیا سمجھ میں آتی ہے؟ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چاہے کتنا بھی پاورفل حکومت ہو، وہ قرآن کی ایک آیت کیا ایک نقطہ بھی نہیں ریموو کر سکتا ہے۔
اور یہ بھی سن لو اے وسیم رضوی، تم جتنا چاہو قرآن کو مٹانے کی کوشش کر لو اور کرو، لیکن اسلام اتنا ہی ابھرے گا اور قرآن کو ماننے والے اتنا ہی زیادہ ہوں گے۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے وہ لوگ بھی قرآن کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن کو چاہنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے قرآن کے بارے میں وہ بھی اس کو دیکھ کر کہیں گے آخر قرآن ہے تو کیا ہے، وہ بھی قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے میں لگ جائیں گے، اور تمہاری یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا شیعہ حضرات کے وہ جو قرآن کریم کو مانتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی نازل کرتا کتاب ہے اور اس میں وہ تحریف کو اور اس میں کسی آیت کو ریموو کرنے کی یقین نہیں رکھتے ہیں اور وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہے، لیکن وسیم رضوی تو اسلام سے خارج ہے اور وہ چاہتا ہے کہ حکومت کے نظر میں مسلمان بنے، لیکن جو قرآن سے آیت کو ریموو کرنا چاہتا ہے وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، وہ اسلام میں رہا ہی نہیں۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ میں حکومت کے نظر میں مسلمان بنوں، لیکن تمہارے ہی علماء شیعہ حضرات کے وہ تمہیں پہلے ہی اسلام سے خارج کر دیا تھا، اور اب تو ان کی کئی جماعت ایسی ہے جو تمہیں بھگا بھگا کر مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دیکھتے رہنا وما یمکرون الا بانفسہم، کہ تمہاری سازش تمہارے ہی اوپر آ کر پڑے گی۔